بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب یسر ولا تؤثر۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، آمین یا رب العالمین۔ نئی لنک جو گروپ میں نہیں ہے ان کو اپنے اپنے ریلیٹیوز اور فرینڈز کو نئی لنک 2 بھیج دیجئے، اس میں بھی ڈال دو چیٹ باکس میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ربا تک ہمارا ہو گیا تھا، پارہ نمبر 5، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ربا کے بعد سے آیت نمبر 57 سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات ہیں جن میں ہم داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہیں انہیں یہ امانتیں ادا کر دو۔ اب یہاں سے امانتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ امانتیں جس کی بھی ہے وہ ادا کرنا۔ اب امانتوں سے کیا مراد ہے؟ امانتوں سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس پیسہ رکھ کے جائے یا کوئی آپ کے پاس زیور رکھ کے جائے، یہ جنرل کامن سی بات ہے۔ جیسے ہی امانت کا ذکر آتا ہے تو ہمارے دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ کوئی آپ کے پاس پیسہ رکھ کے گیا ہے یا کوئی آپ کے پاس زیور رکھ کے گیا ہے، تو یہی چیز آتی۔ لیکن امانتیں کیا کیا ہے؟ امانتوں کے اگر ہم لسٹ میں جائیں تو آپ کو اگر کوئی اپنی راز کی بات بتا رہا ہے وہ بھی امانت ہے، شوہر بیوی کے بیچ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی امانت ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی کو نہ بتائیں۔ پھر کوئی اپنی دوست ہے یا کوئی ایسی آپ کے رشتہ دار ہے جو آپ کو رازدانہ طور پر کوئی بات بتا رہی ہے، تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ پھر جا کر محفل میں اس کی بات کو ہنس ہنس کے بیان کریں۔ لوگوں کا اکثر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں سے سنتے ہیں اور پھر بعد میں جا کے ہنس ہنس کے اس کی بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں، بلکہ کوئی ایسی چیز بھی جو کوئی اگر تمہیں بتا رہا ہے، کوئی بیماری ہے کسی کی، کوئی پرسنل چیز ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ سے شیئر کر رہا ہے، تو کوئی میسیجز، اگر کسی کے میسیجز بھی ہیں تو آپ کو وہ نہیں پڑھنا۔ اگر ایسا ہے کہ کسی کا موبائل بازو میں کھلا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں، تو وہ بھی امانت میں خیانت ہوگی۔ اور دوسری امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو امانتیں دی ہے اس کی بھی حفاظت کرنی۔ کون سی امانتیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ ہماری صحت ہے، ہماری آنکھ، ناک، کان۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، ہم اس کا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کبھی بیٹھ کے سوچا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے کہیں ہم اس میں خیانت تو نہیں کر رہے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ اس سے کوئی ایسی گندی بے حیائی کی چیزیں دیکھنا۔ کان کیا ہے کہ بے حیائی کی بے فالتو چیزیں سننا، گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہم کو اس لیے دیا تھا کان اور آنکھیں؟ نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا کہ ہم اس سے اچھی چیزیں سنیں اور اس کو بھی ہم نیکی کے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ جیسے کہ آپ سب نیکی کے کاموں میں استعمال کریں اپنے کانوں کو۔ آپ یہاں پر جتنی دیر بیٹھ رہے ہیں آپ کے کانوں کی وجہ سے آپ کو نیکی مل رہی، کیونکہ آپ نیکی کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، آپ آنکھوں سے صحیح کام کر رہے ہیں۔ اب اسی کے برعکس کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے ہمارے معاشرے میں جو ابھی یہ ٹائم پر موویز دیکھ رہے ہوں گے، گانے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ موبائل تو انسان کے ہاتھوں میں ایسا ہے کہ کئی بے حیائی کی چیزیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں کیسے انسان دھستا ہی چلا جاتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب گناہوں کے دلدل میں دھس گیا۔ اور آج کل نیو جنریشن دیکھیے کہ کیسے بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں موبائل کے ذریعے سے۔ چیٹنگ ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیوں کی چیٹنگ ہو رہی ہے، فیس بک، انسٹاگرام، کیا کیا چیزیں ہیں آج کل۔ یہ چھوٹا سا ایک فون انہوں نے بنا کر نا لوگوں کو کھلی بے حیائی کی دعوت دے دی۔ تو اس سے کیسے ہم کو بچنا، یہ بھی ہمارے لیے امانت ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دل، دماغ، کیسے ہم کو کس کام کے لیے دیا ہے اور ہم اس کو کس کام کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ بھی امانت ہے۔ صحت ہمارے لیے امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت مند تندرستی کی زندگی دی ہے۔ کوئی انسان اس کی صحت کو کیسے خراب کر سکتا ہے؟ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی ایسی چیزیں کھا پی رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو وہ بھی امانت میں خیانت ہے نا۔ تو ایسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں امانت میں خیانت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ امانت ہے، ان کو ادا کر دو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ اب یہ دیکھیں،
اولی الامر کی بھی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے بعد اولی الامر منکم، جو تمہارے در میں اولی الامر ہے۔ اولی الامر کا بات ہم نے ہماری ڈیٹیل تفسیر میں پڑھی تھی، انشاءاللہ ہماری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کو فوراً کلک ہو گیا ہوگا کہ اولی الامر کون ہوتے ہیں۔ اولی الامر مطلب جو بھی ہم کا ہمارے جیسے کہ اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا جو سسٹم چلا رہے ہیں، جیسے ہم سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، یہاں کے جو کنگ ہے انہوں نے جو بنائے ہیں قوانین بنائے ہیں، تو یہاں کی پابندی کرنا ہمارے پر لازم ہے۔ یہ بھی اس میں بتایا جا رہا ہے، قرآن حدیث کے روح سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو آپ کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ ہم کو اس کو ہم کو ماننا ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی آفس میں کام کر رہے ہیں، اب آپ آفس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں میری مرضی سے آؤں گی، نہیں میں میری مرضی سے جاؤں گی، نہیں میں 4 بجے تو میں چلی جاؤں گی اپنے گھر میں، 9 بجے تو نہیں آؤں گی، میں تو 10 بجے آؤں گی، بلکہ ان کے قوانین کی پابندی کرنا آپ کے اوپر لازم آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے چاہے گھر کا سربراہ ہو یا پھر آفس کا سربراہ ہو یا پھر ملک کا سربراہ ہو، تو یہ سارے لوگ کس میں آئیں گے؟ اولی الامر میں آئیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے قوانین بنائے ہیں نا۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر کوئی قوانین کی پابندی نہ کرے تو وہاں کا تو سسٹم ہی بگڑ جائے۔ اب جیسے کہ حکومت ہے قانون بناتی ہے، جیسے کہ سگنلز پر آپ کو سگنلز کو فالو کرنا ہے، اگر اب کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں میں سگنلز کو فالو نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا کہ سب ایکسیڈنٹس ہو جائیں گے۔ جو رولز بناتے ہیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے بنائے جاتے ہیں نا، تو ان کے پابندی کرنا ہمارے اوپر لازم آتا ہے۔ ہاں، کون سی چیزیں ہم کو ان کی نہیں ماننی ہے؟ جو شرک کرنے والی ہیں، جو اللہ کے خلاف، ہم کو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہی ہیں، اس طریقے سے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس طریقے کی چیزیں جو ہے ان کو ہم کو منع کیا گیا ہے۔ جو چیز وہ اللہ سے انکار کر رہی ہیں، جیسے کوئی چیز ایسی ہو کہ جو اللہ کے اطاعت کے فرما برداری کے اپوزٹ میں جا رہی ہیں، تو ایسے اگر اولی الامر ہم کو کہیں کام، تو وہ ہم کو پھر نہیں کرنا، لیکن باقی کے سارے احکامات ان کے فالو کرنا ہماری پھر ذمہ داری ہے، قرآن اور رسول کی اطاعت کے بعد، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد پھر اولی الامر کی بھی اطاعت ہم کو ضروری ہے۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اور اللہ کو اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ آیت 60، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر بھی ایمان لائے، اور چاہتے ہیں کہ یہ ایک سرکش کے پاس اپنا مقدمہ لے جا کر فیصلہ کرے، جبکہ ان کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اس کو نہ مانے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور کے راستے پر ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ پہلے کرتے تھے، تو آپ کے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو بھلائی ہی بھلائی چاہ رہے تھے اور ہمارا مقصد بہم موافقت تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک منٹ، یہاں پر دیکھیے کہ یہ کس وقت کی بات ہے، یہ اس کے شان نزول کب ہوا تھا کہ یہ منافقوں نے کیا کیا؟ ایک مسلمان شخص تھا اور اس کا کوئی یہودی شخص سے اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، تو اب وہ اس نے کیا کیا، فیصلہ کروانے کے لیے مسلمان شخص کیا چاہ رہا تھا کہ وہ جو مسلمان شخص یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو مسلمان یہودیوں کا جو سردار ہے کعب بن اشرف، تو اس نے کہا کہ ہم ان کے پاس چلتے ہیں اس جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے، حالانکہ ان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ اپنا فیصلہ کس کے پاس لے کر جاتے، اپنا مقدمہ اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاتے، لیکن یہ کیا چاہ رہے تھے کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے کر جائے۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ اللہ کے احکامات سے دور کرنے والا۔ تو یہ یہودیوں کا سردار تھا نا، کعب بن اشرف منافق تھا۔ تو اب یہ یہودی جو تھا وہ کیا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنا جو جھگڑا ہے وہ ہم کس کے پاس لے کر جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ یہودیوں کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ کرنے والے، اور یہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہمارے سردار کے پاس جائیں گے تو یہ تو کچھ ضرور رشوت کھا کھلا کر تو پھر وہ ان کی طرف سے فیصلہ دے دے گا۔ تو یہ ان کو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس کی ضد پر یہودی کی ضد پر، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب یہ جو مسلمان تھا اب وہ نہیں مانا کہ نہیں نہیں ابھی تو اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہاں سے نکلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے
اور وہ حضرت عمر کے پاس گئے، اور جب حضرت عمر کو انہوں نے یہ سنایا تو حضرت عمر غصے سے آگ بگولا ہو گئے. ان کو یہ بہت بری لگی بات کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا فیصلہ دے دیا تو تم مجھ سے کیوں فیصلہ مانگ رہے ہو. انہوں نے کیا کیا، اندر گئے، تلوار لائے، اور آتے ہی اس منافق کا سر قلم کر دیا انہوں نے. تو اب کیا ہوا کہ اب وہ آئے منافق کی، جو کہ منافق کے قتل کے بعد اس کے وارث آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگے کہ اب سیدنا عمر سے قصاص کا مقدمہ کر دیا. اب قسمیں کھانے لگے کہ نہیں نہیں، ہمارا ارادہ تو ایسے نہیں تھا، ایسے تھا ویسا تھا، ہم تو یہ چاہتے تھے، ہم تو سمجھوتا چاہتے تھے، ہم تو صلح چاہتے تھے. اس طریقے کی وہ باتیں کرنے لگے. تو یہاں پر اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. یہی ہے وہ جن کے دلوں کی باتیں اللہ خوب جانتا ہے، تو آپ ان کو نظر انداز کیا کیجیے اور ان کو نصیحت کرتے رہے، اور خاص انداز سے ان سے باتیں کرے جو ان کے دلوں میں اثر انداز ہو. اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر محض اس لیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے. اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے سے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ کے رسول ان کے لیے بخشش دعا کرتے تو وہ اللہ کو بہت ہی معاف کرنے والا اور مہربان پاتے. قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ اپنے تنازعت میں آپ کو منصف نہ بنا لے، اور جو فیصلہ آپ فرما دے اس سے تنگ دل نہ ہو بلکہ اس کو خوشی خوشی مان لے. اگر ہم ان کو حکم دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ہے جو ایسا کرتے. اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور دین میں بھی زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس وقت ہم ان کو اپنے یہاں سے بہت بڑا صلہ عطا کرتے اور ہم ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ نے اپنا بڑا انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور ان کی رفاقت بہت خوب ہے. 69 آیت نمبر 69 دیکھیے کہ یہاں پر کیا بتائی جا رہی ہے بات، کہ اگر جو اللہ کی بات مانتا تو ان کا ساتھ کس کے ساتھ ہوگا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. یہاں پر شرط کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ساتھ ایسے صالحین کے ساتھ ہو، نبیوں کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. فَأُولَٰئِکَ، ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام یہ رکھا ہے کہ ایسے لوگ پھر ایسے نیک صالح لوگوں کے ساتھ دیکھیں کہ جنتوں میں ہوں گے. پھر اب یہاں پر سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ اب دنیا میں بھی دیکھیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا پڑوسی اچھا ہو. لیکن یہ دیکھیے کہ ہم یہ خواہش تو یہاں نہیں کر سکتے ہم کہ ہمارے کوئی پڑوسی نبی ہو، صدیقین ہو، شہداء ہو. چلیے صالح لوگ تو ہم کو مل جائیں گے، لیکن یہاں دیکھیے کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ جب ہم جنتوں میں ہوں گے تو ہمارے ساتھی کون ہوں گے، انبیاء ہوں گے. یہاں سے ہو سکتا ہے کہ آپ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یا آپ یوسف علیہ السلام کے ساتھ گھوم رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، بی بی عائشہ ہے، بی بی خدیجہ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، اب دعوتیں ہو رہی ہیں آپ کی وہاں پر. یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے نا. جسٹ امیجن، جب ہم یہ چیز امیجن کرتے ہیں نا تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، دل کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہم نے تو کبھی امیجن بھی نہیں کیا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں، ہم کبھی اس بارے میں کہاں سوچتے ہیں. دیکھیے نا کہ یہ آیت ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کری. اور کیا بڑی بات ہے، اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت. چھوٹی سی تو 2 چیزیں ہیں، کون سا ہمیں دن بھر کھانے اور پینے چھوڑنا ہے. جیسے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے، کہاں اپنے پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے گھر چھوڑ دو یا اپنے آپ جانوں کو قتل کر دو. کوئی ایسی بڑی بڑی چیزیں نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ صرف کیا کہا جا رہا ہے، یطیع اللہ والرسول، اللہ کو اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. تو کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دیکھیے کہ دنیا میں ہم اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور ہمیں چھوٹا سا انعام ملتا ہے. مہینہ بھر آپ کام کریں، آپ کو ایک چھوٹی سی سیلری ملے گی. لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ کی اطاعت کرنے سے، رسول کی اطاعت کرنے سے اب ہمیں کیا مل رہا ہے، کتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے. کہ کیسے ہوں گے ان کے انبیاء ان کے ساتھی ہوں گے، صدیقین ان کے ساتھی ہوں گے، شہداء ان کے ساتھی ہوں گے، صالحین ان کے ساتھی ہوں گے. حسن اولئک رفیقہ، اور کتنے اچھے رفیق ہیں. یہ رفیق کس کو کہتے ہیں، دوست کو، گڈ فرینڈس، بیسٹ فرینڈس. جیسے کہ آپ لوگ بھی ہم سب بھی ایک دوسرے کے فرینڈس ہی ہو گئے نا، کم سے کم نام کے ذریعے صحیح، آواز کے ذریعے صحیح، ہم لوگ ایک دوسرے کے مانوس ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جنت میں ہم دیکھیں گے
تو हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। आप कहेंगे कि मैं आपकी क्लास में आती थी, मेरा ये नाम है, मैं भी आप लोगों को पहचान लूँगी इंशाल्लाह, हम वहाँ पर भी इंशाल्लाह दोस्त रहेंगे। लेकिन ये दोस्तों की ख्वाहिश ज़रूर किया करें कि हम ये अंबिया के साथ बैठेंगे, हम उनके साथ दावतें करेंगे, हम खाएँगे, पिएँगे, घूमेंगे उनके साथ, अपने टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए ना कि जब हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं तो उनके साथ हमारा क्या दिल चाहता है, उनके साथ बैठे, उनको अपने दिल की बातें बताएँ। एक बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठने का टाइम और वो उसका बड़ा वैल्यूएबल होता है, बड़ा खुशहाल टाइम गुज़रता है ना। दिल चाहता है कि अपने दोस्त के साथ घंटों बैठ रहे। कभी-कभी बात होती है तो कितनी लंबी-लंबी बातें होती हैं कि दोस्त से दिल ही नहीं भरता, उसको सारी दिल की बातें बताई जाती। और ये कौन से दोस्त होंगे हमारे फिर? अंबिया हमारे दोस्त होंगे, शहीद, शुहदा हमारे दोस्त होंगे, सालिहीन और सिद्दीकीन हमारे दोस्त होंगे। क्या ही अच्छे दोस्त हैं ना ये। तो आज इमेजिनेशन में भी लाइए और उम्मीद भी करिए कि अल्लाह हम भी उनके साथ बैठेंगे। क्या बड़ी बात होगी कि ऐसे अंबिया का साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम वहाँ देखेंगे, इसहाक अलैहिस्सलाम को हम देखेंगे, याकूब अलैहिस्सलाम को हम देखेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को हम वहाँ देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे। कितना अच्छा रहेगा ना वो टाइम। उसको इमेजिन भी करते जाइए साथ-साथ और उम्मीद भी करते जाइए और दुआ भी कर दीजिए कि अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। अल्लाह हमें भी इन लोगों में से बना। अल्लाह हमें भी ऐसे रफ़ीक अता फरमा। ये फ़ज़ल अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह खूब जानने वाला है। ऐ मोमिनो अपने हथियार लिया करो, फिर एक-एक जमात होकर निकलो या सब इकट्ठे कुछ किया करो। और तुम में से कोई ऐसा है जो लड़ाई से जी चुराएगा, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो कहता है कि मुझ पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मैं उनके साथ मौजूद ना था। और अगर तुम और अगर अल्लाह तुम पर अपना फ़ज़ल करे, तो ऐसी बात करे गोया तुम में और उसमें दोस्ती ही नहीं थी। काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अज़ीम हासिल होता। तो हाँ, उसको चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से जंग करे जो आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी को खरीद रहे हैं। और जो अल्लाह के रास्ते में जंग करे, फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए, तो हम उसको बहुत जल्द बहुत बड़ा सिला अता करेंगे। तुम्हारे क्या बहाने हैं कि तुम अल्लाह की राह में और बेबस, कमज़ोर मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते, जो दुआएँ किया करते हैं, ऐ हमारे रब, हमको इस शहर से निकाल दे जिसके बाशिंदे बड़े ज़ालिम हैं और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारे लिए मददगार बना दे। जो मोमिन है तो वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं और जो काफ़िर है तो वो शैतान की राह में लड़ते हैं। तो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और उनसे डरो मत क्योंकि शैतान का दाँव बड़ा ही कमज़ोर होता है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथों को रोके रखो और नमाज पाबंदी से पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो। फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया गया, तो बाज़ उनमें से लोगों से ऐसे डरने लगे जैसे अल्लाह से डरते रहने का हक़ है, बल्कि इससे भी ज़्यादा और कहने लगे, ऐ हमारे रब, तूने हम पर जिहाद क्यों फ़र्ज़ किया और थोड़ी मोहलत क्यों न दी? कह दो कि दुनिया का फ़ायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज़ परहेज़गारों के लिए आखिरत है। वहाँ तुम पर एक तागे के बराबर भी ज़ुल्म ना होगा। तुम जहाँ कहीं भी रहो, मौत तुमको आकर ही रहेगी, चाहे तुम बड़े मज़बूत किलों में रहो। और अगर उनको फ़ायदा होता तो कहते कि अल्लाह की तरफ से है और उनको अगर कोई नुकसान होता तो कहते हैं कि आप रसूल की तरफ से है। 1 कह मिनट। दीजिए पूरा कंप्लीट करो। कह दीजिए कि रंज और गम सब अल्लाह की तरफ से होता है, रंज और राहत सब अल्लाह की तरफ से होता है। उन लोगों को क्या हो गया है, इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते? चल, अब यहाँ पर देखिए कि अइनमा तकुनु युद्रिककुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम जहाँ कहीं भी तुम होगे तुम्हें मौत आ लेगी। अब ये नहीं कि इंसान मौत से बच सकता है, कि जैसे कि हम कल भी हम ये बात कर रहे थे कि देखिए कि इंसान मौत से नहीं बच सकता, चाहे उसके घर में डॉक्टर्स मौजूद हों, चाहे जैसे कि हमने इससे पहले भी बात की थी कि कोई हार्ट पेशेंट है, उसके घर के सारे उसके बेटे उसके या बेटियां सब कोई उसके हार्ट के डॉक्टर्स हैं। लेकिन वो क्या अपने फादर या मदर की जान बचा सकते हैं अगर उनको हार्ट अटैक आ गया और मौत आ गई तो? ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि तुम किसी मजबूत किलों में भी हो तो तुम्हें मौत आकर रहेगी। कि देखिए कि इंसान चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। अब कोरोना के टाइम पर ही देखिए कि हमको कैसे एग्जाम्पल हमें मिला था ना कि लोगों ने अपने आप को इतना घर में कैद करके रखा। वो अगर किसी को कोरोना हो रहा है तो नीचे से खाना दे रहे हैं, वो और सामने फेस टू फेस नहीं आ रहे। और इतना करने के बावजूद उन्होंने इतने प्रिकॉशंस लिए, उसके बावजूद क्या हुआ? जाकर वो जो मरना था जिन्होंने वो मर गए और जो बचना था वो ऐसे भी बचे कि कई ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने जाकर कोरोना पेशेंट्स को अपने गोदों में उठा उठा कर हॉस्पिटलाइज करवाया।
میرا بیٹا خود ایسے لوگوں کو انہوں نے ہاسپٹل لے کر گئے جن کے گھر والے نہیں لے کر جا رہے تھے، انہوں نے گود میں اٹھا کر ایسے پیشنٹس کو لے کر گئے، لیکن کچھ نہیں ہوا. موت جس کو آنی ہے وہ آ کر رہے گی. ایسا نہیں ہے. انسان ڈرتا ہے کتنا ہے، اپنی جان کے لیے کتنا ڈرتا ہے. تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ تم اگر کتنے مضبوط قلعوں میں بھی ہو، جب کئی لوگوں کی ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا لوگوں سے مطلب گاڑیاں ان کی ہوتی ہیں، ان کے پہرے دار ہوتے ہیں، اور دیکھیے کہ جب ان کی موت آتی ہے تو کیسے وہ مر جاتے، تو کوئی ان کی موت سے ان کو نہیں بچا سکتا. تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم چاہے کتنا، یہاں پر اس کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں موت آ جائے گی، ہم جہاد کے لیے جائیں گے، ہم جنگوں میں جائیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی، تو کیا تمہیں گھروں میں موت نہیں آئے گی؟ اور اگر تمہیں گھروں میں موت آئے گی تو تم کیا اس کو ٹال سکتے ہو؟ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے. تو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو اللہ کی طرف سے، اور کوئی مصیبت آئے تو وہ تیرے اپنے اعمال کی بدولت ہے. یہاں پر دیکھیے یہ بات یہاں پر ہمیں بتا دی گئی کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے تو وہ کس وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کیوں آ گیا، ایسے کیوں ہو گیا؟ کبھی اپنے گناہوں پر ہم غور کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو بہت نیک اور پارسا سمجھتے ہیں. ہم تھوڑا قرآن کیا پڑھ لیے، ہم تھوڑا تہجد کیا پڑھ لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں. بلکہ ہمارے سے کیا گناہ ہو رہے ہیں کبھی کبھی ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا، کبھی ہمیں پتا بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس کو انجان بنتے ہیں کہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اتنے نیک ہیں. آپ دیکھیے کہ کبھی زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی آنکھوں کے اشارے سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی ہم بات کرتے کرتے کسی کی ہاں میں ہاں ملا دیں تو اس میں بھی گناہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ کب ہم سے گناہ سرزد ہو رہا ہے. اور وہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے اتنے نیک ہیں ان کے پاس ایک بھی گناہ جمع ہو. تو کوئی ایسی آزمائشیں، کوئی ایسی تکلیفیں ان کے اوپر آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو دھوتا جاتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے. تو آزمائشیں کیا کرتی ہے؟ انسان کو صاف کرتی ہے نا گناہوں سے. ہمیں پتا ہے نا یہ بات. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ تمہارے اعمال کی بدولت آ رہی. کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے. اب دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کا سمجھنے کا اور بولنے کا انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے اوپر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں نا، فلاں جو ہے ان کے اوپر اتنی پریشانی آ رہی، انہوں نے کیے تھے نا ایسے برے کام. دوسروں کے بارے میں ایسی بات ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں اپنے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب شاید مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی. ہم اپنے آپ کو تو بڑے نیک سمجھتے ہیں. ہمارے اوپر اگر آزمائشیں آ رہی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں پر آزمائشیں لاتا ہے نا، تو وہ مجھ پر بھی آ رہی. ہمارا اپنے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے. اور دوسروں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہم آزمائش آ رہی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں انہوں نے بہت گناہ کیا، اب بھگت رہے. ایسی بات کرتے ہیں نا. تو یہ بات غلط ہے. ہم اپنے لیے یہ سوچیں ضرور کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، ہم سے کیا گناہ سرزد ہوا. بلکہ لوگوں کے لیے ہم یہ نہ سوچیں. لوگوں کے اچھائی اور برائی کو ناپنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے وکیل بنایا ہے. ہم ان کے تھوڑی اس پر ذمہ دار ٹھہرائے گئے کہ ہم اس کو دیکھیں. بلکہ یہ ہم کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. جیسے ہی کوئی تکلیف ہو نا، آپ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے، آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے کہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آئے نا تو فوراً جا نماز بچھا کے بیٹھ جائیے، توبہ و استغفار کریے اور اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے کہ ارے آج میرے سے کیا گناہ ہوا تھا، کل میرے سے کیا ہوا تھا، پچھلے مہینے میرے سے کیا گناہ ہوا تھا. آپ اس گناہ کو یاد کریے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تکلیف کم ہونے لگتی ہے. آپ کی بیماری ہے، آپ کی آزمائش ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی. ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں نا، شیطان ہمیں کہاں دیکھنے دیتا ہے اپنے گناہوں کی طرف. تو یہی بات ہے، یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے. آیت 80، جس نے رسول کی اطاعت کی اور اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو روگردانی کرے تو ہم نے آپ کو ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، پھر جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ اس کو لکھ رہا ہے. تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز. کیا کیا وہ پھر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اتفاق پاتے. اور جب ان کو کسی بات کی خبر ملتی، امن کی بات ہو یا خوف کی بات، تو وہ اس کو مشہور کر دیتے. اور اگر وہ رسول اور اپنے سرداروں کے پاس اس خبر کو پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے تو اس خبر کی تحقیق کر ہی لیا کرتے تھے. اور اگر
تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سوائے چند کے سب شیطان کے تابع ہو جاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کو ذمہ دار آپ اپنے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور مومن کو بھی ترغیب کر دیجئے۔ امید ہے کہ اللہ قریب ہی کافروں کو زور جنگ کو روک دے۔ اللہ زور جنگ میں زیادہ سخت ہے اور سزا میں بھی۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کے عذاب میں حصہ ملے گا، بس اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں جی، اب آگے دیکھیے، جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو، یا کم از کم وہی کلمہ اس کو کہہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ دیکھیے، ہر چھوٹی چیز کی طرف ہم کو قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیے، سلام کا بھی طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو السلام علیکم کہا تو اس کی کیا نیکی ہے؟ 10 نیکیاں۔ اور اگر کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ، اگر کوئی آپ کو سلام کہے تو آپ اس کو ڈبل سے اس کا کوئی آگے اس کا بہتر سلام کا جواب دے کر اس کو سلام پیش کرو۔ جیسے کوئی آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ پھر اگر کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیے۔ تو اس طریقے سے آپ کو 30 نیکیاں بھی مل جائیں گی۔ یہ 3 الفاظ ہیں، تینوں الفاظ کی 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی آپ سے اچھی بات کرے تو آپ اس کو لوٹا کر اس سے زیادہ اچھی بات کرو۔ سلام میں بھی چاہے سلام ہو، چاہے اور کوئی بات ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو سامنے سے کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے اور آپ کیا کہیں؟ ہاں، اب آپ کو ٹائم ملا، اب آپ ہم سے ملنے آئے، اب آپ نے ہم کو فون کیا، اچھا اب مل گئی آپ کو فرصت، اچھا آ گئی ہماری یاد۔ لوگ اس طریقے سے تانے مارتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی ہم سے بات کرے تو اس سے اچھی بات کرنا ہے، اور یا اس سے زیادہ اچھی بات کرنا، اور ردوہا اس سے زیادہ اچھا اس کو لوٹا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان کے اعمال کی بدولت اندھا کر دیا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے راہ راست پر لے آؤ؟ حالانکہ اب یہ دیکھیے کہ منافقوں کے بارے میں 2 گروہ کس طریقے سے ہو گئے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ جنگ احد کے لیے نکلے، تو کچھ منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کو چھوڑ کر مدینہ واپس چلے گئے تھے نا۔ تو ان کے واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کرام کے 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک یہ کہتا تھا کہ اب ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ منافقوں کے بارے میں تم کیوں 2 گروہ گئے؟ حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی بدولت اندھا کر دیا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ جسے گمراہ کیا اللہ نے اسے راہ راست پر لے آؤ؟ اب یہ دیکھیں کہ جو خود ہی نہیں چاہتے راہ راست پر آنا، تو ہم ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے، آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ جیسے وہ خود ہوئے ہیں، تاکہ سب برابر ہو جائیں۔ لہٰذا ان کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ان کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ البتہ اس حکم سے وہ لوگ دور ہیں جو ایسی قوم سے جا ملیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، یا پھر وہ بھی اس سے دور ہے جو تمہارے پاس دل برداشتہ ہو کر آ رہے ہیں، اور نہ وہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم کے، اور اگر اللہ چاہتا تمہیں ان پر مسلط کر دیتا۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے ان میں سے کہ جن کا معاہدہ تھا کہ ان کے ساتھ ان کو رہنا ہی ہے۔ ایک وہ لوگ جو ایسی قوم میں چلے جائیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے کہ وہ اتنی مدت تک تم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن اب کیا ہوا کہ وہ لوگ ایسے گروہ کے ساتھ ہیں جہاں پر ان کو رہنا ہے، اب ان کے ساتھ جنگوں میں جانا ہے، اب ان کو ان کا اپنے جو حلیف ہے، جیسے ان کے سردار ہے، اب ان کو سردار کی تو بات ماننا ہے، تو وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تم سے لڑنا نہیں چاہتے، مگر وہاں پر شامل ہیں تو تم ان سے مت لڑو۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی، مگر یہ یہاں پر جیسے کہ جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ سیدنا عباس اور بنی ہاشم کے کئی لوگ آئے تو تھے، مگر لڑائی کے وقت وہ علیحدہ تھے، ان کو لڑنا نہیں تھا، ان کے مسلمانوں سے ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔
اور لڑائی پر آمدہ نہیں ہو تو تمہیں صلاح کی پیشکش کرتے ہیں، تو پھر ان کے اللہ نے ان پر تمہاری دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ جو نہیں چاہتے، لڑائی کرنا نہیں چاہتے، وہ اب وہ اپنے آپ کی صلاح وہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صلاح بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی امان بھی چاہتے ہیں، تو پھر ان سے تم لڑائی مت کرو۔ یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے، تو اس وقت کی بات ہے جب یہ جنگوں میں جاتے تھے، تو اس وقت کی بات ہے۔ پڑھو۔ آیت 91 تم کو کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، لیکن جب وہ فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں گے تو اس میں اوندھے منہ گر پڑے۔ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کرے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ دے اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکے رکھے تو ان کو جہاں کہیں بھی دیکھو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی پاؤ، اور ہم نے ان پر تم کو ایک سند صحیح دی ہے، اور کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا ہے جو اس کے خاندان کو دینا ہے، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دے تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہے جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وراثت مقتول کو خون بہا دینا ہے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ 2 مہینے کے روزے رکھے بطور توبہ جو مقرر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک منٹ، اب یہاں پہ قتل خطا کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں، ان کا کفارہ بتایا جا رہا ہے کہ غلطی سے کوئی اگر کسی کا قتل ہو جائے، قتل خطا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی سے اگر کسی کا قتل ہو جائے، جیسے کہ پتھر مارا تو شکار کو تھا مگر کسی مسلمان کو لگ گیا اور وہ مر گیا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ماری تو کوئی چیز تھی مگر ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ مر جائے گا، تو یہ ہلکی سی ضرب سے ہی کوئی مر گیا۔ تو تیسری یہ کہ لڑائی وغیرہ ہنگامے میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ کے مار ڈالا، ایسے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قتل خطا کے احکام کے اس کی کفارے کی کیا کیا صورتیں ہیں کہ اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک غلام مومن آزاد کرنا پڑے گا، یا مقتول کے وارثوں کو خون بہا، یعنی کہ خون بہا مطلب کیا؟ بلڈ منی دینا پڑے گی، یا اس کے بدلے پیسہ دینا پڑے گا۔ اور بلڈ منی کیا ہے؟ 100 اونٹ کے برابر ان کی قیمت دینی پڑے گی ان کو۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 2 منتھس کے روزے کنٹینیو رکھنا پڑے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر جاری رہے گا، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا، اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان تیار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو خوب چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے تو تم اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت ہی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے جنگ کے دوران قتل خطا کی صورتیں کیا ہوتی تھی کہ ابتدائے اسلام میں السلام علیکم کا الفاظ جو لفظ ہوتا تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے تھا کیونکہ مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا یہ۔ اب اس دور میں کیونکہ عرب کے جو نو مسلم کافروں کے درمیان کیسی بات تھی، لباس ان کا ایک جیسا، زبان ان کی ایک جیسی، عربی سب بولنے والے، کافر بھی عربی بول رہا ہے، مسلمان بھی عربی بول رہا ہے، تو اس میں سمجھنا یہ مشکل تھا کہ اس میں مسلمان کون ہے۔ تو اس کے بنا پر ایک مسلمان سرسری طور پر کیسے پہچانا جاتا تھا؟ جب وہ سلام کرتا تھا۔ تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی تم کو سلام کرے تو پھر تم اس کو قتل مت کرو۔ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جان بچانے کے لیے سلام کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ وہ سچ مچ مسلمان ہوتے تھے اور صحابہ کرام کو نہیں سمجھ آتا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہے؟ یعنی صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کہ سلام کہہ رہے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کے سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ انہوں نے؟ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی تحقیق کر لیا کرو، اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے یہاں بہت سے اموال غنیمت ہیں، یعنی کہ اللہ کے پاس جو اجر ملنے والا ہے وہ ہمارے لیے غنیمت ہے نا، مال بہت زیادہ، مال نہیں بلکہ اجر ہے اللہ کے پاس۔ اس سے پہلے تمہاری اپنی بھی یہی صورتحال تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور لہٰذا تحقیق ضرور کر لیا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ اور جو لوگ بغیر معذوری کے بیٹھے رہیں، جہاد میں شامل نہ ہوں، اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی کہ جن کے پاس کوئی ریزنز نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ
جنگوں میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے، اپنی جانوں کے لیے ڈرتے تھے. تو ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی اب ریزن کیا ہو سکتا ہے، معذوری ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، یہ جنگوں میں نہ بھی جائیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن کچھ کے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو لوگ اپنی جانوں اور اموال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو ان دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی کہ ایک تو وہ جنگ میں جانے والے، جنگ میں کون کون جا رہا ہے، اپنی جان لے کر جا رہے ہیں، اپنے مال لے کر جا رہے ہیں، اور اس بات کے ساتھ جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں. اور اس کے بعد کون سے دوسرے کون سے گروپ ہے کہ جو بیٹھے ہیں گھروں میں، اپنی جان کے اہمیت دے رہے ہیں، اپنے مالوں کو اہمیت دے رہے ہیں کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے. تو وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو ان کی بات ہو رہی. لیکن آج اگر ہم اس کو ہمارے آج کے دور سے ہم اگر ریلیٹ کریں تو کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو قرآن کی طرف آنے والے، جو اللہ کی طرف دوڑنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو تھکانے والے. جہاد کا کیا مطلب ہے؟ جدوجہد کرنا. جہاد کا مطلب صرف جنگوں میں جانا نہیں ہے. اس وقت تو یہ جہاد جنگ تھا، لیکن آج ہمارے لیے جہاد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکانا، جدوجہد کرنا، کوششیں کرنا. اب یہ دیکھیے کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو اس کلاس میں آئے، جو کلاس میں نہیں آئے؟ حالانکہ لنک تو سب کو پہنچی تھی. کلاس میں 500 لوگ ہیں، 400 گروپ میں، ہمارے گروپس میں ہمارے 400 500 لوگ ہیں. لنک تو سب کو پہنچی تھی. لیکن لنک سن کر جوائن کون ہوئے؟ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ جدوجہد کرنے والے، یہ جہاد ہے. یہ بھی آپ کا جہاد ہے کہ آپ نیکیوں کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں. گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف جانا، یہ بھی جہاد ہے. اپنے نفسوں سے جہاد کرنا، یہ بھی ایک جہاد کی قسم. کیا نفسوں سے جہاد ہو سکتا ہے؟ کہ نفس ہمارا ہم کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے اور ہم اس سے لڑ کر نیکیوں کی طرف آتے ہیں. اب دیکھیے کہ تہجد میں اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہمارا نفس ہمیں اٹھنے پر وہ گرا گزرتا ہے نا ہمارے نفسوں پر، لیکن ہم اپنے نفس سے لڑ کر تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک جہاد ہے. تو برابر تو نہیں ہو سکتے نا. ایک انسان ہے جو رات بھر سو رہا ہے، آرام سے سو رہا ہے، سکون کی نیند سو رہا ہے، اور ایک انسان آدھی رات کو اٹھا ہے. سردیوں کی راتیں ہیں، اس نے وضو بھی کیا، اس نے نمازیں بھی 2 رکعت ہی پڑھی. چلیے کوئی نہیں، 10 15 20 50 نہیں پڑھی اس نے، صرف اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. کیا وہ اللہ کے قریب نہیں ہو گیا؟ اس انسان سے جو سو رہا ہے، وہ تو صبح میں فریش اٹھا ہے، اس نے بڑا خوش ہے کہ میری آج رات بھر سکون کی نیند ہوئی. لیکن خوش کون ہونا چاہیے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کون ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے جہاد کیا نا، اپنے نفس پر جہاد کیا. اس نے تکلیف دی، اپنے نفس سے لڑا. وہ کہ اس کا نفس بھی چاہ رہا تھا کہ نہیں نہیں تم سو جاؤ آرام سے، تم اتنے تھکے ہوئے ہو. یہ ہمارا نفس ہمیں ایسی دیتا ہے نا، باتیں وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں کہ تم اتنا تھکے ہوئے ہو، رات میں اتنی لیٹ سوئے ہو، اب آج تہجد مت پڑھو. یہ بات آتی ہے نا ہمارے دلوں. تو اپنے نفسوں سے جہاد کرنا، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. اب ہم یہ نہ سوچے کہ ہم تو اب جہاد میں نہیں جا رہے تو ہمیں کیوں یہ بات بتائی جا رہی. بلکہ جہاد بہت ساری قسم کا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو لانا، گناہوں سے ہجرت کر کے، یہ بھی ایک ہجرت ہے. گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آ جانا، نیکیوں والی زندگی میں آ جانا. دیکھیں نا کہ بہت سارے کام چھاڑ کر آپ لوگ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں نا یہاں پر. تو یہ بھی جہاد ہے، اپنے نفسوں سے جہاد ہے. اپنے گھر کے کام کاج اپنے ایک وقت میں جلدی جلدی ختم کرنے تھے، وہ بھی آپ نے ختم کیے، یا آپ کو جا کر اب ختم کرے گا، وہ بھی ایک جہاد ہے. اپنے نفسوں پر تکلیف تو ہوئی نا، تھوڑی تکلیف تو اٹھائی نا آپ نے. قرآن کی کلاس جوائن کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دوستوں میں اپنا نام لکھانے کے لیے، تو یہ بھی ایک جہاد ہے. تو یہاں پر اللہ کی رحمت میں جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دیکھیے آپ لوگوں کا ریوارڈ کتنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے نام لکھے جا رہے ہیں، جہاد کرنے والوں میں آپ کے نام لکھے گئے، جنتیں آپ کے نام ہو رہی ہیں، جنتوں کا آپ کو وارث بنایا جا رہا ہے، آپ کی رجسٹریاں ہو رہی ہیں جنتوں میں. آپ کو تو پتا بھی نہیں کتنی بڑی بڑی جنتیں آپ کے نام کر دی جا رہی ہیں. خوش ہو جائیے یہ بات سوچ کر. آسمانوں کر فرشتوں کی مجلسوں میں آپ کے نام لیے جا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ایسی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک قدم ہم بڑھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اپنے بندوں کا. ایک قدم بڑھاتا ہے نا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ریوارڈ دیتا ہے، اتنا ریوارڈ دیتا ہے. ہم کیا دیں گے ریوارڈ؟ ہم تو ایک اسمائل دینے کے لیے بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھے رہنے کے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے. یہ دیکھیے نا کہ کوئی ہے اب انجوائے کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو نہیں آئے، کوئی ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی ہمارے دوست احباب ہیں، پارٹیوں میں گئے ہیں، ان کی انجوائمنٹ چل رہے ہیں، کتنے خوش ہو رہے ہوں گے نا. لیکن دیکھیے کہ ریوارڈ کس کو ملا؟ جو وہ ساری چیزیں چھوڑ کر یہاں آئے.
کوئی مووی دیکھنے گئے ہیں، کوئی گارڈن میں گئے ہیں، کوئی پارک میں گئے ہیں، کوئی گولڈ کی شاپنگ کے لیے گئے ہیں، کوئی دوسری شاپنگوں میں گھوم رہے ہیں، ایک سے ایک چیزیں اپنے لیے خرید رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ ریوارڈ کس کا ہے؟ آپ سب کا ریوارڈ ہے۔ آپ کو جنتوں کے کپڑے مل رہے ہیں، جنتیں مل رہی ہیں، جنتوں میں آپ کے نام لکھے جا رہے ہیں، جنتوں میں ایک سے ایک چیزیں آپ کے لیے سجائی جا رہی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ، کہ کیا-کیا چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ چھوٹی بات ہے کیا؟ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے ہم ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اور ان کے یہاں اللہ کے یہاں بڑے بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے، رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ درجات منہ مغفرتوں و رحمتن، آپ سب کے لیے دیکھیے کہ کتنی خوشخبریاں ہیں، جنتیں بھی ہیں، درجات بھی ہیں، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں نا آپ سب کے، مغفرت بھی مل رہی ہے، رحمت بھی مل رہی ہے۔ وعد اللہ حسنا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ بہت پیارا وعدہ، حسنا، بہت ہی پیارا وعدہ، اچھا وعدہ۔ اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتے انہیں جواب دیتے ہیں کیا اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی، بہت وسیع نہیں تھی، تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ اب یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ہیں امریکہ شفٹ ہو گئے، لنڈن شفٹ ہو گئے، UK US چلے گئے پڑھائی کے لیے، ہسبینڈس کی جابس کے لیے، اب وہاں پر پردہ نہیں کرنے دیا جا رہا، جابس میں نمازیں نہیں پڑھنے دیا جا رہا، چھوڑ دیا آرام سے، کیوں تو وہاں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ جب ان کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے، ان کی روحیں سخت طریقے سے کھینچیں گے، تو ان کو پوچھیں گے کیا پرابلم تھی تم کو؟ تم اللہ کے لیے کیوں نہیں اللہ کے راستے پر کیوں نہیں چلے؟ تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو مجبور تھے، ہم کو تو نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ تو وہاں پر پھر اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ زمین وسیع نہیں تھی، تم یہاں سے ہجرت کر جاتے۔ آپ دیکھیے کہ ہم پیسوں کے لیے کہاں سے کہاں ہجرت کر لیتے ہیں، جابس کے لیے ہم کہاں سے کہاں ہجرت کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دین پر پابندیاں ہو رہی ہیں، دین پر سختیاں ہو رہی ہیں، کئی ایسے گاؤں ہیں، کئی ایسے شہر ہیں جہاں پر شرک اور بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ کیوں رہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ ہماری نسلیں کہاں جائیں گی، نسلوں میں یہ ساری چیزیں پھیل جائیں گی۔ اگر ہم تھوڑے سے اپنے آپ کو رکا کے رکھنے والے ہیں تو ہماری نسلیں کہاں جائیں گی؟ نسلوں کی بھی فکر کریں، بچوں کی بھی فکر کریں، ایسے ماحول ان کو عطا کریں جہاں پر وہ دین میں لگے رہیں، صحیح دین ان کو پہنچتا رہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے کچھ چیزیں چھوڑ دیجئے، کوئی جابس چھوڑ دیجئے۔ کئی ایسی خواتین ہیں جن کو اسکول میں پردہ نہیں کرنے دیا گیا، انہوں نے جاب چھوڑ دی، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ ان کو اس سے زیادہ اچھی جاب ملی اور کہیں زیادہ بہترین۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کرتا؟ ان کی قربانی کو ضائع کرتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو کیا؟ اب ذاکر نائک کو ہی دیکھ لیجئے، میں تو دیکھتی ہوں کہ ذاکر نائک ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ کیسے ان کو تنگ کر دیا تھا، زندگی ان کی تنگ کر دی تھی وہاں پر، اور دیکھیے کہ کیسے آج پھر سے انہوں نے اپنا سر اٹھا لیا، کیسے ان کے لیے ان کے سارے بینک بیلنس ضبط کر لیے گئے، ان کے گھر اور سب کچھ انہوں نے بالکل نہتے وہاں سے نکلے تھے۔ اور پھر دیکھیے کہ آج پھر سے ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹیاں، پھر سے وہ سارے کے سارے اسکالرز، ان کی اولادیں بھی اسکالرز ہیں آج۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کی، ہجرت نہیں کی انہوں نے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے نہیں گئے۔ تو دیکھیے کہ کیسے ہم کیا چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے، ہم چھوٹی سی چیز نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے، ہم اپنی نیند نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا آرام نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی ایک چھوٹی سی پارٹی، اگر کوئی ہمیں کہیں جانا ہے تو ہم وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے لیے کیا چھوڑتے ہیں ہم اللہ کے لیے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ میں اللہ کے لیے کیا چھوڑتی ہوں۔ چھوٹی سی چیز ہے، ملک چھوڑنا تو بڑی بات ہے، ہم اللہ کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکتے۔ دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہم نے کیا چھوڑا؟ کیا اپنے نفسوں کو پر سختی میں ڈالا؟ کبھی نیند چھوڑی، کبھی آرام چھوڑا، کبھی اپنی دعوتیں چھوڑی، کیا چیز چھوڑی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے؟ جو میری پسندیدہ چیز تھی کیا میں نے چھوڑ دی؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایسے لوگوں کے لیے بڑے درجے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے، اور جو مرد، عورتیں اور بچے فی الواقع کمزور ہیں، بے بس ہیں، اور وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں پاتے، تو امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور بخش دینے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہجرت نہیں کرنے والے جو مسلمان تھے، مکے سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، کئی عورتیں تھے مجبور تھے، کئی بچے تھے مجبور تھے، نہیں جا پا رہے تھے، تو ایسے لوگوں پر کوئی اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں رکھی، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں نکل پا رہے۔ کسی کے پاس سفر کے لیے پیسہ نہیں تھا، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، کوئی ایسے مجبور تھے کہ ان کو وہاں رہنا پڑ گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہجرت نہیں کرنے والے تھے
تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ان کے پاس گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت بڑی جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر راہ میں ہی اسے موت آ جائے، تو اللہ کے یہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب انسان ہجرت کر لیتا ہے، اب بھلے ہی اس نے وہ کام شروع کیا نہیں شروع کیا، لیکن وہ ایک قدم اس نے نکال لیا۔ جیسے کہ کوئی حج پر جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی حج پر جانے کے لیے وہ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، ابھی ٹرین تک نہیں گئے ہیں، ابھی ایئرپورٹ تک نہیں گئے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی، تو ان کے اوپر تو حج کا نیکی ثابت ہو گئی نا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی کہ ہم نے اس شخص کے بارے میں بھی ہم نے اس کی سٹوری ہماری ساری بہنوں کو پکی پکی یاد ہو گئی ہے کہ وہ شخص جو تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے ایک شخص نے، تو اس نے کہا کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اب وہ کسی کے پاس گیا، کوئی بڑے عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، اب کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، تم نے تو بہت گناہ کیا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کو کسی نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم فلاں فلاں گاؤں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر نئی زندگی شروع کرو، اور وہاں تم توبہ و استغفار کر لو۔ تو اس نے کیا کیا کہ سفر شروع کیا۔ اب وہ وہاں پہنچنے ہی والا تھا، آدھے رستے میں ہی پہنچا تھا، تو اس کی موت آ گئی۔ اب وہاں پر فرشتے اس کو، دونوں بھی فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔ وہ کہنے لگے یہ تو برا آدمی تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو اس نے تو ہجرت کر لی تھی گناہوں سے، تو ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں فرشتوں کو کہ تم زمین کو ناپو، جس سے وہ نزدیک زیادہ ہوگا اس کو اس کے حساب سے اس کا اجر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو زمین کو اس کا وہ کم کر دیا، کہ وہ زمین کے قریب کر دیا اس کو جہاں پر وہ ہجرت کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے کہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آئی، کہ حالانکہ اس نے 100 قتل کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے نا۔ تو ہماری توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ تو جب انسان دل سے توبہ کرتا ہے اور ہجرت کر لیتا ہے، یعنی گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا اس کو قبول کرنے والا ہے۔ آیت 101 اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں تم کو کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر دو، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو پریشان کریں گے، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اب یہاں پر دیکھیے کہ نماز میں سفر میں نماز کو قصر کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ نماز قصر کا یہاں پر حکم ہو رہا ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتنی ان لوگوں کو آسانی دے دی کہ اگر نماز میں سفر میں ہے تو اس میں بھی سفر میں قصر کر سکتے ہیں، کہ جیسے 2 رکعت نماز ہے تو اس کو 4 رکعت نماز ہے تو اس کو پھر 2 رکعت پڑھ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فلیکسیبلٹی رکھی، اور پھر کئی بار یہ ہوتا تھا کہ ان کو کافروں کا خوف ہوتا تھا کہ اب کیسے کریں گے، کافر ہمارے اوپر کہیں ٹوٹ نہ پڑیں، کہیں حملہ نہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نماز کو قصر کرنے کا حکم دے دیا۔ اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہو پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہے تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرا ہتھیار لے لے، پھر جب یہ سجدہ کرے تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر نماز ادا کرے آپ کے ساتھ۔ اب یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز خوف۔ پہلے نماز قصر کا ذکر تھا، اب نماز خوف کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ دیکھیے کہ اتنی جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن جنگوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ چلو تم نماز چھوڑ دو، بلکہ جنگوں میں بھی انہیں نماز خوف کیسی پڑھنا ہے وہ سکھایا جا رہا ہے، کہ 1 رکعت آگے کا گروہ پڑھے گا اور پیچھے کے لوگ 1 رکعت پڑھیں گے نماز کی جماعت بنا کر، اور آگے کے لوگ کیا کریں گے؟ دشمنوں سے جنگ کرتے رہیں گے۔ پھر جب یہ پہلی رکعت پڑھ چکیں گے پیچھے کے گروہ، پیچھے کی ایک لائن صف، تو وہ صف جا کر آگے کھڑی ہو جائے گی اور وہ دشمنوں سے مقابلہ کرے گی، اور جو پہلی صف جو لڑ رہی تھی اب وہ پیچھے آ جائے گی امام کے ساتھ، وہ دوسری رکعت کمپلیٹ کرے گی، پھر وہ پہلی رکعت جا کے دوبارہ اپنی کمپلیٹ کرے۔ دیکھیے نماز کہاں پر، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم دعوت میں جا رہے ہیں، میک اپ کر لیا، نماز چھوڑ دی، دعوت میں چلے گئے لیٹ ہو گیا، نماز چھوڑ دی، بازار میں چلے گئے لیٹ ہو گیا، نماز چھوڑ دی، بازار میں ٹائم نہیں ملا، نماز چھوڑ دی، سر دکھ رہا ہے، چھوٹا سا سر دکھ رہا ہے، چھوٹا سا بخار آ رہا ہے، نماز چھوڑ دی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نماز چھوڑتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے اس آیت سے، کہ جنگوں میں بھی ان کو نماز کی معافی نہیں دی گئی تھی، تو ہم کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جنگ سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی دنیا میں، ہمارے پاس تو ایسے کوئی حالات نہیں آتے، لیکن یہی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔
چاہے آپ فرض پڑھ لیں، چاہے آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، اور اس میں دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی فلیکسیبلٹی دے دی۔ نہا نہیں سکتے تو وضو کر لو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ بیمار ہے تو اگر آپ کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، کم سے کم اشارے سے پڑھ لو۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی بھی دے دی ہے۔ تو یہ نہ ہو انسان کے بس اتنی ساری ہونے کے باوجود بھی پھر انسان نماز قضا کرتا رہے۔ یہ دیکھیے کہ کیسے قضا کر دیتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اچھا چلو کوئی نہیں ہم بعد میں پڑھ لیں گے، اچھا چھوڑو ہم قضا کر لیں گے، اچھا نہیں آج نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوا، روز تو پڑھتے ہیں نا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جنگوں میں بھی انہوں نے نماز پڑھی، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نماز نہ چھوڑیں، چاہے فرض ہی پڑھ لیں کم سے کم۔ کافرین یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر حملہ کر دے، اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو جاؤ تو تم پر گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھو اور اپنا بچاؤ کر لو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے سزا تیار کر رکھی ہے۔ آیت 103، پھر جب تم نماز خوف ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرنے میں لگ جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے، اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب میں۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ نہیں رکھتے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس ایک یہ نوشتہ بھیجا کہ واقعی کے موافق، تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان موافق فیصلہ کرے جو اللہ نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے، اور آپ مغفرت طلب کرے۔ بلا شبہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان کی طرف سے کوئی جواب دہی نہ کیجیے جو اپنی ہی ذات سے خیانت کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کو قطعی پسند نہیں جو بڑا خیانت کرنے والا اور گناہ کرنے والا ہو۔ جو لوگ آدمیوں سے ڈر کر اپنے گناہ چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ مرضی الہی کے خلاف گفتگو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ ان کے سارے اعمال اپنے احاطے میں پورے طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لے، تو اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، اور کون ہوگا جو ان کے کام آئے گا؟ اور جو کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے معافی چاہے تو وہ اللہ کو بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحمت کرنے والا پائے گا، اور جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ بس اس کی ذات پر اس کا اثر پہنچتا ہے، اور اللہ بڑا ہی جاننے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور جو کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ اور پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بڑا ہی بھاری بہتان اور صریح گناہ اپنے اوپر لایا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے آپ کو مشکل میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھے مگر صرف اپنی جانوں کو، اور آپ کو وہ ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں بتائی جو آپ نہیں جانتے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہوا۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشی میں خیر نہیں ہوتی، مگر جو خیرات کی، کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کی ترغیب دیتا ہے، اور جو یہ کام کرے گا محض اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم بہت جلد اس کو ان کاموں کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے سرگوشیوں میں کوئی لا خیر فی کثیر من نجواہم، سرگوشی، اب جیسے سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ کانوں میں باتیں کرنا، پارٹی میں بیٹھتے ہیں، اس کے بارے میں، وہ سامنے سے کوئی جا رہا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کوئی رشتہ داروں کے بارے میں کانوں میں بات، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سرگوشیوں میں ایسی سرگوشی کرو کہ جیسے اب تم باتیں کرو اپنا سا گروپ بنا کر کے، ارے چلو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں نا تو ہم ان کی مدد کر دیتے ہیں، چلو ہم سب مل کے، یہ سرگوشی، یہ فائدے کی سرگوشی ہے۔ تو یہاں پر ایسی سرگوشی کرو جس میں کوئی فائدہ ہو، خیر ہو۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹھتے ہیں اور ایکسکیوز کی باتیں کرتے ہیں، وہ پارٹی میں جا رہے ہیں یا گھروں میں بیٹھ رہے ہیں۔ گھروں میں آج کل طریقہ یہ ہو گیا کہ کوئی ایک مہمان آیا گھر میں، وہ جیسے ہی گیا اس کے بارے میں برائی شروع ہو گئی، کانوں میں باتیں شروع ہو گئی، سامنے بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، گھر میں 4 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ 2 آپس میں کانا پوسی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔
تو یہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے. لا خیر کثیر من نجواہم، یہ یہاں پر بات بتا دی گئی کہ اگر کوئی پوشیدہ طور پر کوئی صدقے کرنے کا یا کوئی بھلائی کے کام کرنے کا یا لوگوں کے درمیان صلاح کرانے کا کام، ایسے کام کی سرگوشی کرتا ہے تو وہ تو بھی فائدے کی ہے. جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر ہم اسے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں. دیکھیے کہ ہمارے اخلاق کی بھی رہنمائی ہو رہی ہے، ہم کو اخلاق کو بھی سدھارا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف ہم، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے نا. کوئی کون کہتا ہے کہ ہمارے کوئی بھی یہاں پر بیٹھا ہوا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرے اندر یہ چیز نہیں، بلکہ ہر ایک کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز میں ہر آیت سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے. دیکھیے پھر بعد میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص راہ راست کے بعد واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی ایسی راہ اختیار کرے تو پھر ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں. جو انسان چاہتا ہے گناہوں کی زندگی چاہتا ہے، جو انجوائمنٹ کی زندگی، اب ہمارے آس پاس دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں جو انجوائمنٹ کی زندگی چاہتے ہیں، جو نہیں چاہتے کلاسز کی طرف آنا. آپ دیکھیے کہ ان کو کتنا بھی آپ بلاؤ، وہ ان کو یہاں مزہ نہیں آتا. اگر آپ ان کو بٹھا دیں تو تنگ پڑیں گے وہ کہ اب یہ کب ختم ہوگی. اب یہ دیکھیے کہ اللہ والے کیسے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھے ہیں کہ کلاس ختم ہو رہی ہے تو بھی بیٹھے ہیں. تو جو لوگ نیک لوگ ہیں تو وہ کیسے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو پسند بھی کرتا ہے. تو ایسے لوگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان کو پھر اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے راستے بنا دیے، کیسے آپ لوگوں تک لنک پہنچی. نہ میں آپ کو جانتی ہوں، کئی ایسے لوگ ہیں جن میں نہیں جانتی، کئی ایسے لوگ ہیں جو وہ مجھے نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بھیج دیے نا، ایسے راستے جو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، نیکیوں کی طرف راستے. گمراہی سے انہیں پھیر دیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ جس کو جو انسان کے دل میں شوق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے. اب آپ سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں قرآن کو سیکھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو سننے کا شوق تو تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیر دیا آپ کو اس راستے کی طرف. آپ نے صرف ایک لنک کلک کی اور آپ اس محفل میں، اس نورانی محفل میں، اس رحمتوں والی مغفرت والی محفل میں آپ پہنچ گئے. تو یہ کتنی بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ جو جیسا چاہتا ہے. اب آپ ہم میں سے دیکھیے کچھ ایسے بھی ہے، ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہیں، ہمارے کچھ فرینڈس ہیں، نہیں آتے چاہے آپ کتنا بھی بلا لیں آپ ان کو. کئی ایسے ہیں ہم تڑپتے ہیں جن کے لیے کہ وہ آئیں اس طرف، لیکن نہیں آتے. وہ اپنے انجوائمنٹ میں خوش ہیں، وہ اپنی جابس میں خوش ہیں، وہ اپنے جابس کے تھکان میں، گھر کے کاموں میں ہی خوش ہیں. وہ اسی کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لی ہے. نہیں نہیں ہمیں ٹائم نہیں ہے، نہیں ہمارا تو پکانے کا ٹائم ہوتا ہے، نہیں نہیں ہمارے تو ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، نہیں نہیں ہمارا تو یہاں جانے کا ٹائم ہے، نہیں میری واکنگ کا ٹائم. ایسے لوگوں کو آپ دیکھیے جم میں 1 1 گھنٹہ 2 2 گھنٹے کھپاتے ہیں، پارلر میں 1 1 گھنٹہ 2 2 گھنٹے کھپاتے ہیں، اور ان کو کلاس کے لیے بلایا جائے تو صاف منع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم ہمارا بڑا بزی ٹائم ہے، ہم وہ ٹائم نہیں آ سکتے. بلکہ ہم تو اپنے ٹائموں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جو چاہے تو ایڈجسٹ کر لے. اب یہاں پر جتنی بہنیں بیٹھی ہیں سب نے ایڈجسٹ کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا ان سے خوش نہیں ہوگا؟ ان کے ایڈجسٹ کرنے کو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہے یہ کام پہلے کر لیں بعد میں کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں بھی آسان کر دیتا ہے. اب دیکھیے کہ جو آتے ہیں نا، ایسے نہیں کہ ان کے کام پیچھے رہ جا رہے، ان کے کام دھرے کے دھرے رہ جا رہے، بلکہ ان کے کام بھی ٹائم پر ہو رہے ہیں، کھانے پینے بھی ہو رہے ہیں، بکرا بھی ہے، کھا بھی رہے ہیں، گھروں میں خوشیاں بھی ہیں. ایسے نہیں کہ ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ تم کلاس میں 2 2 گھنٹے بیٹھ رہی ہو اور گھر کے سارے کام پیچھے ہو گئے. ایسا بھی نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے. آپ نے آبزرو کیا ہوگا، اگر جس نے آبزرو کیا ہوگا تو یہ دیکھیں ضرور کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیسے وقت میں آسانی پیدا کر دی کہ آپ کے کام بھی ہو رہے ہیں، آپ کی کلاس بھی ہو رہی ہے. پہلے تو انسان یہ سوچے کہ بھائی میں 2 گھنٹے یہاں بیٹھ جاؤں تو پھر میری کلاس ہوگی تو میں کام کیسے ہوں گے میرا تو یہ کام پیچھے رہے گا. لیکن آپ دیکھیں گے جب آپ کلاس میں دوڑ دوڑ کر آنے لگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں وقت میں برکت ڈال دیتا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے وقتوں میں برکت ہی نہیں ہے، دن بھر الجھے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا کیا کیا، ان کے ہی کاموں میں الجھا کر رکھ دیا، نہ وہ کام کر سک رہے سیدھے سے، نہ وہ یہاں آ پا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اپنے لیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے وقت میں برکت دے دوں گا، میں تیرے کاموں کو سلجھا دوں گا، سمیٹ دوں گا. اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں اتنا الجھا دوں گا کہ تو وہاں سے پھر نکل ہی نہ سکے گا. آپ نے آبزرو کیا یہ بات پہ کبھی؟ کیا سچ مچ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہماری زندگیوں میں؟ آبزرو کریں. اگر کل تک نہیں کیا تو آج سے کریں. بہت ساری بہنوں نے کیا ہے آبزرو، بتایا انہوں نے کہ ہمارے کام کیسے آسان ہو جاتے، کیسے ہمارے وقتوں میں برکت ہو جاتی ہے.
پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک بنایا جائے تو یہ گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہے انہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے گا، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں دور تک چلے گیا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو شرک کرے گا اس کا گناہ چاہے کتنا بھی ہو لیکن اس کو معاف نہیں کیا جائے، اور باقی جتنے گناہ ہیں سارے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر کوئی گناہ لے کر آئے گا میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن یہ والا گناہ، یہ گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو شرک کرے گا ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ان کو یہاں تک کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کا بھی حکم نہیں ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا نا، مشرکین کا نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ آیت 117 یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ دیویوں کی عبادت، یعنی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیویوں کی۔ اب یہ مشرک جو تھے ان کی جو دیویاں تھیں انہوں نے اس کے نام جو رکھے تھے، لات سے انہوں نے جیسے عزا سے انہوں نے عزیز سے انہوں نے عزا رکھ دیا، اللہ کا نام عزیز ہے نا، تو انہوں نے الہا سے لات کر دیا، عزیز سے انہوں نے عزا کر دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دیویوں کے نام رکھ دیے، یعنی کہ ان کی دیویاں، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی جو دیویاں ہیں یہ ان کو اگر پکاریں گے تو وہ ان کی باتیں سنیں گی اور ان کی تکلیفوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کریں گی۔ یہ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ حکم سے باہر ہے، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور اس نے کہا تھا میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کا لوں گا، اور میں ان کو گمراہ کر دوں گا، اور میں ان کو ہوس دلاؤں گا، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ چارپائیوں کے کانوں کو تراشا کریں گے، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ہوگا۔ شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے اور وہ ان کو ہوس دلاتا ہے، اور شیطان صرف ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائے گے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ان کو بہت جلد ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا؟ نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے بدلے سزا پائے گا، اور اس کو اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس سے اچھا اور کس کا دین ہوگا جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے اور وہ مخلص بھی ہو، اور وہ ملت ابراہیم کا اتباع کرنے والا ہو جس میں کوئی کجی کا نام نہ ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو خالص دوست بنایا تھا۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ آیت 127 اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تم کو حکم دیتے ہیں، اور وہ آیت بھی جو قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، جو ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیک کام کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور کسی عورت کو اگر اپنے شوہر سے بددماغی اور لاپرواہی کا اندیشہ۔ اندیشہ ہو تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم صلح کر لے، اور یہ صلح بہتر ہے۔ اور طبیعتیں جو بخل کی طرف مائل ہوتی ہے، اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم اپنی عورتوں میں برابری کر ہی نہیں سکتے، چاہے تم کتنا بھی چاہو، تو پھر تم ایک ہی طرف نہ ڈھل جانا اور دوسری کو معلق نہ چھوڑ دینا، اور اگر درستی کر لو اور اللہ سے ڈرو تو بلا شبہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائے تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے فکر کر دے گا، اور اللہ تو بڑی وسعتوں کا مالک اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اللہ ہی مالک ہے سب چیزوں کا جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے، اور ہم نے واقعی ان لوگوں کو حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ ہی مالک ہے سب چیزوں کا جو آسمان میں اور زمین میں ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔
سب تعریفیں اللہ کے سزاوار ہے، اور اللہ ہی مالک ہے ان کل چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ اگر وہ چاہے اے لوگو تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو لائے، اور اللہ تو اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو دنیا کا معاوضہ چاہتے ہیں تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ ہے، اللہ تو بڑا ہی سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، تم انصاف پر قائم رہنے والے بنے رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، چاہے اپنی ہی ذات پر ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے لیے مقابلے میں ہو، امیر ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ دونوں ہی کا خیر خواہ ہے۔ تو تم اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم حق ہی سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم سچ بیانی کرو گے یا پہلو تاہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تمہارے اعمالوں کی پوری پوری خبر رکھتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ پر پورا پورا یقین رکھو، اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اور اس نے جو اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور ان سب کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، ان کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں بڑی دور جا پڑا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ہر جگہ ایمان والوں کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ دیکھیے کہ ایمان والوں کی اصلاح ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کی اصلاح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، والدین کے حقوق بتائے جا رہے ہیں، اقربین کے حقوق بتائے جا رہے ہیں، گول مول بات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، جھوٹ بات ٹیڑھی بات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ پھر یہاں پر آیت نمبر 136 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایمان کے درجات کون سے ہیں؟ کہ اس آیت میں ایمان کا درجات کیا بتائے جا رہے ہیں؟ آمنو اور آمینو، یہ دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ اے ایمان والو، ایمان لے کر آؤ۔ آمینو کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پورے طریقے سے ایمان۔ پھر اب یہ نہیں کہ اچھا ایک چیز پر ایمان لا رہے ہیں تو دوسری پر نہیں لا رہے ہیں، تو یہاں پر کتاب پر بھی، رسول پر بھی، جو ایمان کے جز جو بتائے جا رہے ہیں، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھے تھے، تو ایمان بالغیب کے جو جز ہے، تو یہاں پر وہ سارے جز بتائے جا رہے ہیں کہ رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، اور پھر آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ ساری چیزوں پر ایمان لاؤ گے تو پھر ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک چیز پر۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ رسولوں پر ایمان نہیں لاتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، ایک کتاب پر ایمان لاتے تو ایک پر نہیں لاتے۔ تو یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر ایسے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ ساری چیزوں پر جب ایمان لائیں گے تو پھر وہ، اور اگر وہ ایسی بحثوں میں پڑیں گے تو وہ کفر کی گمراہی میں دور تک پھر چلے گئے، پھر ایمان لائے اور پھر کفر میں ہی پڑھتے چلے گئے۔ ایسے لوگ کیسے ہیں؟ جو کفر کیا اور کفر میں ہی پڑھتے چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ اور منافق لوگوں کو آپ یہ سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں تو ان کے لیے بھی بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ اب بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں، کافر ہی بہت اچھے ہیں، مسلمانوں سے تو ہمارے کافر دوست ہی بہت اچھے ہیں۔ یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ مسلمان کی ایک جگہ، ایک ویلیو ہے، بھلے ہی اگر مسلمان کوئی غلط کام کریں، کوئی، ایسا ضروری نہیں کہ ہر مسلمان غلط ہو، کچھ مسلمان اس میں سے غلط ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہم جب باتوں میں ہم بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں سے تو اچھے کافر ہیں، ہم ان کو ہی دوست بناتے ہیں۔ ان کو دوست بنانے کا نقصان کیا ہے؟ پھر ہم اپنے دین سے دور ہوتے جاتے ہیں، ان کے کاموں میں ہم شامل ہوتے ہیں، ان کے پوجا پاٹ میں ہم بیٹھنے لگتے ہیں۔ وہ ہمارے تہواروں پر آ رہے تو ہمیں بھی ان کے تہواروں پر جانا پڑے گا، ان کے طور طریقے میں پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی سے منع کیا گیا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ تو یہ لوگ کافروں کے یہاں کیا عزت تلاش کرتے ہیں؟ یہ کیا یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیے کہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں، وہ ہمارے لیے بڑی عزت دیتے ہیں، ہمارے بڑا وہ کرتے ہیں تو ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ کیا ان کے پاس ہم عزت ڈھونڈیں گے مسلمانوں کو چھوڑ کر؟ تو مسلمانوں کا تو درجہ اہم ہے نا، آگے ہے نا۔ تو یہ لوگ کافروں کے یہاں عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم نہ پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ لوگ کسی دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، کئی ایسی محفلیں ہوتی ہیں
جہاں پر بیٹھے ہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں کسی کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں کسی کی پینٹ اونچی پہن رہا ہے کوئی مرد، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی عورت پردہ کرنے لگی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ خاندان میں سارے ماڈرن ہیں اور اب اس میں سے کسی ایک کو بیچاری کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اب وہ پردہ کرنے لگے تو سارے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بڑی نیک بیوی بن گئی، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایسے ایسے باتیں کستے ہیں، نہ تانے کستے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے اگر کہیں بات ہو رہی ہے نا دین کا مذاق جہاں پر اڑایا جا رہا ہے تو وہاں پر بیٹھو بھی مت، کہ ہم کیسے سن سکتے ہیں نا کسی مسلمان کے بارے میں؟ چلو اگر ہمارا کوئی اپنا نہیں بھی ہے تو ہم کسی کی بات سن بھی نہیں سکتے، یہاں پر ایسے بیٹھنا بھی نہیں ہے، وہاں جب تک وہ لوگ کوئی دوسری باتوں میں نہ بزی ہو جائیں تو وہاں سے تم اٹھ جاؤ، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ دیکھیے کہ اگر تم بات نہیں بھی کر رہے ہو، خالی سن بھی رہے ہو خاموشی سے بیٹھ کے، تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے پھر۔ بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ منافقین جو آپ کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں، اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری ہو جاتا تو انہیں کہتے کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور اس کے باوجود ہم نے مسلمانوں سے تمہیں بچا لیا۔ بس اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمان پر غالب آنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جہاں پر دیکھتے تھے فائدے کی چیز تو وہاں پر پلٹ جاتے تھے، جیسے تھالی کے بیگن ہم جن کو کہتے ہیں نا، تو ان کے اس طریقے کی وہ حرکت کرتے کہ جب دیکھتے کہ مسلمانوں کو مال غنیمت مل رہا ہے تو ان کے ساتھ آ جاتے، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ تھے، اور جب کافروں کو دیکھتے کہ آگے بڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ ان کے دھوکے کو اب انہی پر ڈال دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں۔ بس قاموا الصلاۃ قاموا کسالى، ڈھیلے ڈھالے سے کیا مراد ہے؟ جان پہ سے اٹھ کے، دل نہیں چاہ رہا، جان پہ آ رہا، ایسا ہوتا نا؟ تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ چیک کریے کہیں ہمارے اندر یہ بات تو نہیں آ رہی، کبھی ہم جان پہ سے اٹھ کے نماز تو نہیں پڑھ رہے۔ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ شوق سے، ذوق اور شوق سے، عاجزی اور انکساری سے بھری ہوئی۔ اگر نہیں ہے تو ہماری بھی نماز منافقین کی طرح ہے پھر۔ ہم نے دل نہیں چاہ رہا، تیمم کر کے پڑھ لیے، بیٹھ کے پڑھ لیے، سارے کام تو دوڑ دوڑ کے کر رہے تھے، جیسے ہی نماز کی بات آئی تو بیٹھ گئے۔ بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ کھڑے رہ کے سارا دن کچن میں کام کرتی ہیں، اب جب نماز کا وقت آتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، تو یہ ساری تھکان نماز پہ ہی آ گئی، مصلی پہ آ گئی۔ تو یہاں ان کے نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیسے مومنوں کی نماز کیسی ہوتی ہے، منافقوں سے، اور مومنوں کی نمازوں میں ڈفرینشیٹ یہاں کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کیسے مومنوں کی نماز کیسی ہونی چاہیے، منافقوں کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ کہ یہ نا مدینے میں جب یہود تھے، منافق تھے نا، تو وہ صرف کس لیے آتے تھے مسجدوں میں؟ تاکہ مسلمان ہمیں کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ صرف بتانے کے لیے آتے تھے، شامل ہوتے تھے، دیر سے آتے تھے اور جلدی چلے جاتے تھے۔ تو ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھی؟ کسالہ، یعنی کہ کیسی؟ جان پہ سے اٹھ کے، دل نہیں چاہتے ہوئے، دل نہیں چاہ رہا۔ تو ایسی نمازیں، ہماری اپنی نمازوں کو بھی ہم کو ہمیشہ چیک کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے آپ کو منافق نہیں کہتے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی منافقوں کی صفت آ جائے، لیکن کیا کبھی ہماری نمازیں ایسی تو نہیں ہو جاتی؟ کبھی ہم بھی جان پہ سے اٹھ کے تو نماز نہیں پڑھتے، کبھی ہم بھی تو ایسی کاہلی سے نماز نہیں پڑھتے، کبھی دل نہیں چاہ رہا تو ایسے ہی پڑھ لی، بس جان پہ سے اٹھ کے جلدی جلدی پڑھ لی، جلدی جلدی رکوع کر لیا، جلدی جلدی سجدے کر لیے۔ بلکہ ہماری نماز کا ایک ایک سجدہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر نماز ہماری، جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہو نا تو یہ الرٹ ہو جائیں کہ اللہ کہیں میری نماز منافقوں کی طرح تو نہیں ہو جا رہی، کوئی ایسا میرا سجدہ، کوئی ایسے میرے رکوع ایسا تو نہیں ہو جائے گا، اللہ مجھے اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، منافقوں کی طرح نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ لوگ کیسے تھے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے تھے اور اللہ کو کم یاد کرتے تھے۔ ہمارا ایک ایک سجدہ، ایک ایک رکوع ایسے ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھ چکے ہیں نا، ہم کو اپنی نماز پر اطمینان ہونا چاہیے، ہم سیٹسفائی ہوں کہ آج میں نے اچھی نماز پڑھی۔ ہر نماز کے بعد یہ ضرور سوچا کریں کیا میری آج نماز اچھی تھی؟ کیا آج اللہ کے حضور میں جو پیش ہوگی میری نماز، کیا قابل قبول ہو سکتی ہے؟ یا پھر میں نے جلدی جلدی پڑھ لی، یا میں نے سجدے جلدی جلدی کر لیے، یا میں نے سورہ جلدی جلدی پڑھ لیا؟ یہ ضرور سوچا کریں۔ چھوٹے چھوٹے سورے بھی پڑھ رہے ہیں اگر آپ، تو آپ اس کے میننگ پہ غور کرتے جائیں تاکہ آپ کا دماغ نماز میں لگے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، نماز کو کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ اب نماز کے بعد مجھے آٹا گننا ہے،
اب نماز کے بعد میں یہ کام کر لوں گی، اور میں نے کوکر رکھ کے آیا، اس کی 1 سیٹی ہو گئی، 2 سیٹی ہو گئی، اب واشنگ مشین چل رہی ہے، اسے کوئی بند کر دے، اب مجھے سلام پھر کے کسی کو بولنا پڑے گا کہ میں نے کوکر بند کرنا تھا، گیس بند کرنا تھا، یہ خیالات چلتے رہتے ہیں۔ تو پھر ہماری نماز بھی کیسی ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو، اللہ تعالیٰ ہماری بھی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ منافقوں کی صفت ہمارے اندر نہ پیدا ہونے دے۔ اللہ ہم بڑے کمزور بندے، اللہ کبھی کبھی ہمارے اندر بھی ایسی ہو جاتی ہوگی چیز جو ہمیں ریئلائز نہیں ہوتی، اب ہر وقت ہم نے الرٹ رہ کے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ کیسے ہیں؟ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، اور یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اسے کوئی راستہ نہیں پائیں گے ان کے لیے۔ اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ 2 بار آ گئی یہ بات، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بات پڑھی، ابھی پھر سے آ گئی۔ کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا درجہ منافقین کے لیے کون سا درجہ ہے؟ دوزخ، صرف دوزخ نہیں بلکہ دوزخ کا سب سے نچلا درجہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اور آپ ان کا کچھ نہیں، کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ہاں، ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، دیکھیے ابھی یہاں پر فلیکسیبلٹی باقی ہے کہ کون سے لوگ جنہوں نے توبہ کر لی۔ اگر گناہ تو بہت سارے لوگوں سے ہوتے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہ پر اڑے رہتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان قریب مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آخری آیت 5ویں پارے کی، سارے بہنیں یاد آ گئی آپ لوگوں کو؟ ہم نے اس کو انڈرلائن کروائی تھی آپ کو، میری سب سے فیوریٹ آیت ہے۔ بہت ساری بہنوں نے جب اس کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی یہ بہت فیوریٹ ہو گئی آیت، یاد آ گئی؟ ماشاءاللہ سب کو یاد آ گئی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق تھوڑی ہے ہم کو عذاب دینے کا، ہے نا؟ سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کو کیا شوق ہے ہم کو عذاب دینے کا؟ کہ یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ سوچا کریں نا، ہم خود ہی دوڑ دوڑ کے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، ہم خود ہی گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی شوق نہیں ہے، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کتنی پیاری بات اس آخری آیت میں، 5ویں پارے کی آخری آیت میں۔ میں جب پڑھتی تھی، جب میں اسٹوڈنٹ تھی نا، جب میں نے انڈرلائن کیا تھا، مجھے جب سے بڑی پسند ہے، جب بھی آیت میری سامنے آتی نا میں سوچتی ہوں واقعی اللہ تعالیٰ تو بڑا شاکرن علیم ہے، بڑا قدردان ہے اللہ تعالیٰ، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر دیکھیے نا کتنا اجر دے رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم دیکھیے کیسے ہیں کہ ہم نیکیاں کرنے پر بڑے پیچھے ہیں، ہر نیکی میں پیچھے ہیں، نمازوں میں پیچھے، عبادتوں میں پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے دیکھیں تو صحیح، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے کر آؤ۔ 2 چیزیں، صرف 2 چیزیں، ایمان لانے میں پھر ساری چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم شکر بھی کرو، ایمان بھی لے کر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پاؤ گے؟ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے ہم کو جنتوں کا وارث بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے سے آسمانوں پر ہمارے نام لکھ رہا ہے، جہاد کو درجہ ہمیں دے رہا ہے۔ کتنا آنر، کتنا آنر، کون دیتا ہے اتنا آنر؟ دنیا میں آپ دیکھیے کہ گھس جائیں آپ، لیکن آپ کو کوئی اس کا بدلہ نہیں دیتا، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہم کو اجر، کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ اس کی قدردانی کو سمجھیں، اس آیت کو انڈرلائن کر کے ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ ناظرہ پڑھیں گے نا تو آپ اس آیت سے گزریں گے تو آپ اس کو ضرور یاد رکھا کریں، یہ کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا اچھا کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی عذاب دینے کی، اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق تھوڑی، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو جنت بنائی ہے نا، کتنی پیاری جنت، اور اس کی جنت کے بارے میں ہم کو بار بار اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو جنت کیسی ہے، جنت ایسی ہے، تم اس کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، یہ بات بتائی جاتی ہے ہم کو۔ تو یہاں پر ہمارا 5واں پارہ الحمدللہ ختم ہوا ہے، بہت ہی پیاری آیت کے ساتھ۔ اس آیت کو آپ لوگ سوچیں، سمجھیں، انڈرلائن کریں، اور اس کے بارے میں ہمیشہ سوچا کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔